بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارن میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. آج ہم دو ایشو پہ بات کریں گے. لاہور چیمبر کے انتخابات میں جو ہنگامہ خیزیاں شروع ہو چکی ہیں اس پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال پر کہ پاکستان بجائے کہ پاکستان آگے نکلتا، ہم معاشی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور اس بند گلی میں چلے گئے ہیں جہاں سے اندھیرا ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجوہات جانیں گے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ایک اتحاد بنا پھر ٹوٹا، 24 میں بھی ایک اتحاد بنا پھر ٹوٹا، کہ اتحادی سیاست پاکستان کے، صرف میں لاہور کی بات نہیں کر رہا، یہ پاکستان کی سطح بات کر، تاجر بھی نقصان میں جا رہا ہے یا تاجر بہت خوش ہے، اس پہ بات کریں گے. دوسرا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس دو گروپ تھے، پیاف اور فاؤنڈر. 24 سال ان کی حکومت رہی ہو اور آج 8 گروپ سے ہیں، اور ہر بندہ لیڈر ہے. ووٹر کم پڑ گئے ہیں، لیڈر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس سے کیا نقصانات ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور بات کریں گے کہ لاہور کی جو اس وقت نیکسٹ الیکشن میں جو ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ہم جیتیں گے، جیت کا فیصلہ بیلٹ باکس نے کرنا ہے، ووٹر نے کرنا ہے. اگر کوئی پارٹی ووٹر نکال پائی تو جیت جائے گی، ادروائز دھاندلی کے الزامات تو پھر موجود ہی ہیں. اور کل ایک اور فیصلہ آ گیا سردار کمال صاحب کی صدارت، ڈی جی ٹی نے بھی کچھ فیصلے کیے ہیں. اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ایسا کہ 11-12 چیمبرز میں جو انتخابات ہوں گے مبصرین کے ذریعے نگرانی ہوں گے. ویسے تو پورے پاکستان میں مبصرین کی نگرانی میں ہوں گے، لیکن خاص کر لاہور چیمبر کی تاریخ میں پہلی بار مبصرین قدم رکھ رہے ہیں اور وہ اپنی ذریعے نگرانی الیکشن کروائیں گے. بڑا الیکشن، بڑی باتیں، بڑی لیڈرشپ. آج میرے مہمان ہیں ارشد صاحب، سینئر ارشد محمد ارشد چودھری صاحب، سینئر نائب صدر پروگریسو گروپ. السلام علیکم ارشد صاحب. جی وعلیکم السلام. ارشد صاحب، بات کریں گے سب سے پہلے کہ لاہور چیمبر کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جو تیزیاں، بیانات اور سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے، اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گلی محلے کی یا الزامات کی سیاست جو ہے یہ بزنس مینوں کو زیب نہیں دیتی. بزنس مین جو ہیں وہ بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں، اور وہ جیسے روز اپنے روزمرہ کے مسائل وہ اچھے طریقے سے بغیر گلی گلوچ کے اور بغیر جھگڑے کے حل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. تو یہ جو انفارچونیٹلی یہ جو الزامات کی اور یہ جو گلی محلے کی سیاست پہ وہ ایک دوسرے پہ گاند اچھالنا ہے، ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. اور ہماری طرف سے آپ کوئی بھی میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں یا کوئی اور بھی، تو ہم نے کبھی بھی اس قسم کی گندی پالیٹکس نہیں کی اور ہم اس کو پروگریسو کنڈیم گروپ کرتے ہیں. کے اوپر تو یہ چھاپ کبھی بھی نہیں ہے، آپ نے اچھی سیاست کی ہے، کرتے آ رہے ہیں. آپ کو 14-15 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، اور اس پچھلے سال بھی اور اس دفعہ بھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. یہ ماحول آپ اپنے اتحادی کو کیوں نہیں دے پا رہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، دیکھیں ہم تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ذاتی طور پہ ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو روز روز نظریہ بدلنا ہے نا جی، اس کو پھر آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے پھر آپ گالی گلوچ کی سیاست پہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے لیے ہمارے جتنے بھی اپوزیشن کے گروپ ہیں جو کہ اس دفعہ پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، مختلف المزاج لوگ ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر کبھی چائے نہیں پیتے تھے، لیکن ہمارے اتحاد کو گرانے کے لیے اور ہمیں گرانے کے لیے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. وہ نظریے ہی بدلتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں جتنے بھی دوست ہیں، وہ پہلے ایک پارٹی میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ پارٹی اچھی نہیں ہے، ان سے ہمیں اصولی اختلاف ہے، یہ دادا پوتا کی سیاست کرتے ہیں، باپ بیٹے کی سیاست کرتے ہیں، کسی اور آدمی کو آگے آنے نہیں دیتے. اور آج ادھر ہی چلے گئے، اور آج پھر وہ واپس ادھر ہی دادا چلے پوتا گئے. کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے جی، دادا پوتا کے پاس واپس چلے گئے ہیں. ٹھیک. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ نظریہ اپنا رکھیں، اس پہ آپ قائم رہیں. ایسا تو نہیں کہ روز روز آپ ایک نظریہ اپنے مفاد کے لیے بدلتے رہیں. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو ایک نظریے آپ کے یہ ساتھ کہنا کھڑے ہیں. چاہ رہے ہیں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ بالکل نظریاتی سیاست ختم ہو کر مفادات کی سیاست رہ گئی ہے، لیکن اب بھی ہم پھر بھی مفادات کی سیاست نہیں کرتے. دیکھیں اس میں ہم جو پروگریسو گروپ ہم نے بنایا تھا، اس میں ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہم کو پروفیشنل سیاستدان ہیں. ہمارا صرف اور صرف جو مقصد ہے وہ انڈسٹری اور ٹریڈ کی فلاح و بہبود اور اس کی بہتری ہے.
کیونکہ بزنس مینوں کے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے ایک توانا اور قوت بخش آواز چاہیے نا جی. تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اور لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا دیکھیں یہ پچھلے 1.5-2 سال کی آپ لاہور چیمبر کی پالیٹکس دیکھ لیں. وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں بولیں گے, وہ ان کے خلاف بات ہی نہیں کریں گے, ایشوز پہ بات ہی نہیں کریں گے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریڈ اور انڈسٹری کے نمائندے بن جائیں. تو بھائی اگر آپ نے ان کے لیڈر بننا ہے, نمائندے بننا ہے, تو انڈسٹری اور ٹریڈ کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی تو اپنی آواز بلند کریں نا جی. اس پہ بات کریں. اس پہ وہ بات نہیں کرتے, اور کیونکہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ کہیں حکومت وقتی ناراض نہ ہو جائے. تو اگر آپ نے وہاں بیٹھنا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو سر اذان تو دینی پڑے گی نا جی. ٹھیک ہے, تو اذان تو دیں اور کلمہ حق بلند کریں. اچھا یہ بتائیں کہ اتحاد کیوں ٹوٹتے ہیں, کیا ریزنز آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں, بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, تاجر خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں اتحاد جو ہے نا جی وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ جب ہم ایک اجتماعی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں. جی کیونکہ دیکھیں ہمارا اگر ایک اجتماعی مفاد ہو تو ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم یونائٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم سے, 2 پلیٹ فارم سے, مثال دے رہا ہوں, تو ہم اس کے لیے کوشش کریں. کیونکہ مسائل جو ہیں وہ اگر ہم اکٹھے ہوں تو زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈیوائڈ ان کو کریں گے تو پھر جو انڈسٹری اور ٹریڈ کے لوگ ہیں یہ کوئی مطلب یہ ایسے لوگ ہیں جو ساری باتیں سمجھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہماری نمائندگی کون کرتا ہے, اور جب کبھی بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو کون کون ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے اور کون کون حکومت کے ساتھ اس کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو وہ ان کو حل کرواتا ہے. ٹھیک ہے. کیا دیکھ رہے ہیں 26 کا الیکشن بہتر ہوگا؟ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم بڑی آسانی سے اس الیکشن کو جیتیں گے. اس کی مقابلہ بہت زوروں کا ہے. نہیں سر دیکھیں مقابلہ تو اچھی بات ہے نا جی, اپوزیشن ہونی چاہیے, ہمیں بھی اپنی خامیاں اور چیزیں درست کرنے کا موقع ملتا ہے, ہم اس کو تو ویلکم کہتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ووٹر کی سوچ بھی تقسیم ہوئی ہے. نہیں سر دیکھیں ووٹر بڑا سمجھدار ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے اور ہمارے لیے حق اور سچ کی آواز کون بلند کرتا ہے اور کون مختلف موقعوں پہ بھاگ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم تو ان لوگوں کی وجہ سے ہی چیمبر میں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز جب کبھی بھی موقع ملتا ہے اور آئندہ جب کبھی بھی موقع ملے گا تو جو رائٹ کاز ہے ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کا الائنس ہوا ہے دوبارہ پیاف کے ساتھ, اور آپ اس وقت اپنی مہم بھی کر رہے ہیں ایسوسی ایٹ کے اندر, اور میرے خیال میں کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ میدان میں پہلی دفعہ کو ایسوسی ایٹ میں اترے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے آپ جلسے جلوس نکال رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں. تو صاحب سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں پروگریسو گروپ ایسوسیٹ کے اندر کوئی اہم رول ادا کرے گی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, اس میں اس کو تھوڑی سی تصحیح کر لیں. ہم آلریڈی جو پچھلے 14-15 سال سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ ایسوسیٹ میں بھی اپنے امیدوار دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے ایسوسیٹ گروپ سے ہمارے آلریڈی لوگ پروگریسو گروپ کے جو ہیں وہ جیت کر چیمبر میں آتے رہے ہیں. جیسے ملک کلیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایسوسیٹ سے ہی الیکشن لڑ کے تو لاہور چیمبر آف کامرس کے ممبر رہ چکے ہیں. ملک کلیم صاحب جو گلبرگ کی وہ جو ہے مارکیٹ اس کے جو پریزیڈنٹ تھے پہلے صاحب کا, تو لہٰذا ہم ایسوسیٹ میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ ہم اس کو فوکس زیادہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے اس میں بھی اپنا پہلے شیئر ایسا دیکھا نہیں گیا, جی ہاں جس طرح اب دیکھا جا رہا ہے, اس میں ہم اپنا شیئر بڑھا رہے ہیں, یہ اس میں ان پٹ زیادہ ڈال رہے ہیں, یہ آپ کہہ لیں. کیونکہ بہت سارے جو ایسوسیٹ کے دوست ہیں جو ٹریڈرز ہیں اور تاجر رہنما ہیں, انہوں نے ہمیں پروگریسو گروپ کو جوائن کیا ہے, تو وہ مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں. آپ کی کامیابی کی بنیادی راز کیا ہے؟ آپ کے گروپ کا بڑا خاموشی سے کام بھی کر رہے ہیں, بہتر کام کر رہے ہیں, سسٹم بہتر چلا رہے ہیں, اور الزام بازی بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا آپ کا خالی پڑا ہوا ہے, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں آ رہی, نہ آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں نہ وہ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کی کامیابی کی بنیادی وجہ دیکھیے یہ سب سے ضروری جو کامیابی اور کی, کیا آپ کامیاب ہیں؟ الحمدللہ ہم کامیاب ہیں. دیکھیں جی عام آدمی جو کہتا ہے نا, عام آدمی جو سوسائٹی میں ہے کہ اگر آپ جھوٹ اور فریب کی سیاست کریں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے.
ہمارا نظریہ اس سے بالکل الٹ ہے. ہم کہتے ہیں سچائی اور حق، سچ اور دیانت کی آپ بات کریں تو وہ ایک قوت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ حق، سچ اور دیانت کی بات کی ہے اور ہمیشہ انڈسٹری اور ٹریڈ کی نمائندگی کی ہے. یہی وجہ ہے ہماری سکسیس کی. ہم جو ہے وہ گلی محلے کی پالیٹکس، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کو آگے کرنا کسی کو پیچھے کرنا، یہ نہیں کرتے. ہم فوکس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انڈسٹری کے مسائل کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی ٹریڈ کے تربیت مسائل بہتر کیا ہیں. ہوئی ہے، الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں. جی الحمدللہ. آپ کی جماعت کی تربیت جو ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے، جو ویژن دیا گیا آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے، آپ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، انہوں نے شاید آپ کو کچھ چیزیں ایسی دے دی ہیں جس سے کہ آپ کی پروگریسو گروپ بہت کامیاب ہو گئی ہے. دیکھیں سر، اس وہ اہم چیزیں کیا ہیں؟ کو میں تھوڑا سا سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں، آج سے جب ہم نے 14 سال پہلے لاہور چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس سٹارٹ کی تھی، تو یہ جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے یہ چند لوگوں کا ایک گروپ تھا جس کے 10-12 ہزار ووٹرز ہوتے تھے، اور اس میں 15 سیٹوں میں اس وقت الیکشن ہوتا تھا 30 کی بجائے، کیونکہ سال کے ہر سال ہوتا تھا. جی جی. اور اس میں 15 سیٹوں پہ 20 سال سے ایک الائنس تھا جس کے اگینسٹ کوئی بھی جو ہے وہ آتا ہی نہیں تھا. اپوزیشن تھی نہیں. تھی اچھا، نہیں. جب آپ اپوزیشن نہیں ہوگی تو آپ اپنی غلطیاں کو درست نہیں بلکہ کر سکتے. 25 سال یہ نظام چلا ہے. ہاں جی، 24-25 سال. 24-25 سال. اور اس کے بعد اس میں یہ تھا سر کہ بڑے بڑے جو گروپ ہیں نا جی، بڑے بڑے گروپ جو ہیں انڈسٹری والے، جو 47 سے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک قسم کا فیملی کلب بنا رکھا تھا. تو جب ہم نے یہ نعرہ دیا کہ چیمبر فار آل، اور ہم نے اس چیمبر کو عوامی کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا جی، جب ہم نے پہلا الیکشن لڑا تو ہم نے 15 سیٹوں پہ لڑا، اور جب تک ہم نے اپوزیشن میں الیکشن لڑا ہم نے مکمل 15 سیٹوں پہ الیکشن لڑا. ہم نے کبھی بھی 14 سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑا، اور ہم نے اس چیمبر کو عوامی کیا. آج دیکھیں جتنے بھی لاہور چیمبر آف کامرس کے ممبرس ہیں، ان کی اور ان کی فیملی کے لیے شناختی کارڈ وہاں بن رہا ہے، ان کی اور ان کی فیملی کے لیے پاسپورٹ وہاں بن رہا ہے، ان کی اور ان کی فیملی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس اور پولیس کا خدمت مرکز وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ 30 کے قریب مختلف جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ یہاں پہ کام ان کے کر وہ رہے ہیں. موجود ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں جب ہم نے 14 سال پہلے یہ سیاست کی تھی تو وہاں پہ ایک بھی ایسی فیسلٹی موجود نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سر اس کا کریڈٹ تو پروگریسو گروپ کو دیں گے کہ ہم نے اس چیمبر کے دروازے عام جو انڈسٹری اور ٹریڈ والے ہیں، جو مڈل سائز کے یا چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کے لیے کھولے ہیں. اور یہی ہمارا نقطہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کہاں 8-10 ہزار ووٹر ہوتے تھے، ممبرز ہوتے تھے، اس وقت کو 47,000 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے 48,000، اور اس دفعہ ووٹر بھی 28,000 ووٹر ہیں. ووٹر لاسٹ الیکشن 14,000 ووٹر تھے. زیادہ 14 ووٹر ہزار بہت بڑھ گیا. اس دفعہ تقریباً کوئی 24,000 کے قریب ہے. 19,000 کے قریب ایسوسیٹ کے ہیں، اور 5,000 کے قریب جو ہیں وہ کارپوریٹ کلاس سے. وہ بڑے ہیں. جی ہاں، بڑے ہیں کارپوریٹ کلاس سے. اچھا سر، اس سے تو بات ہوگی. اب بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورت پہ. میں اگر 78 سال کی بات کروں پاکستان کی پارٹیشن 14 اگست سے لے کے آج تک، کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ کیوں نہیں آ سکے جو کہ طویل معاشی پالیسیز بناتے، طویل مدت منصوبے دیتے؟ چل چلا والا کام 1947 سے چلتا آ رہا ہے. ایسا کیوں ہوا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، تھوڑا سا تجزیہ چاہتا ہوں جی اس کی جو بنیادی وجہ میں محسوس کرتا ہوں نا جی، وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو انڈسٹری اور ٹریڈ کے لوگ ہیں وہ حکومتی ایوانوں میں موجود نہیں ہیں. بزنس مین جو ہیں وہ روزمرہ کے مسائل اور اپنی انڈسٹری اور ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ مین سٹریم کی جو پالیٹکس ہے وہ نہیں کرتے. اچھا، اب وہ کون کرے گا؟ آپ نے جو خان کے دور کو تو پڑھا ہوگا، اس وقت تو 22 گھرانے تھے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں شامل تھے. دیکھیں سر، اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. دیکھیں وہ جو 22 بڑے بڑے گھرانے تھے نا جی، جی وہ تو پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا جی 22 سینکڑ خاندان تھے، ٹھیک ہے نا اس وقت. تو وہ انہی کی اجارہ داری تھی، اور انہوں ہی اپنے مفاد جس کے لیے وہ اسپیشل ایس آر او اور چیزیں بھی ان کے لیے ایشو ہوتی رہی ہیں. لیکن سچی بات اب یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ بہتری نہیں آ سکی، دیکھیں اور بھائی ٹیکسز بزنس مین دے رہا ہے، ملک اس کا مطلب وہ پے کر رہا ہے تو ملک چل رہا ہے، اور اس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہے ہی نہیں. وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، یا اگر کوئی شہروں سے وہ کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو پھر ہماری تو وہاں نمائندگی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ پھر وہ جو بیوروکریسی
اور جو جنہوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا وہ اگر معاملات طے کریں گے تو پھر ملک کی معیشت ایسی ہوگی نا جی. اس ساری تباہی کا ذمہ دار آپ سیاستدانوں کو دیتے ہیں یا آپ سمجھتے کہ بیوروکریسی زیادہ ذمہ دار ہے؟ میرے خیال میں میں انڈسٹری کے حوالے سے بات جی کروں. میرے خیال میں دیکھیں بحیثیت پاکستانی شاید ہم تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، جی کہہ رہے ہیں. لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حصے کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہ جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے اس ملک کو، اس اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں اس کے لیے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اس کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ پیس ہے، امن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی بجائے تمام کے تمام فیصلے سڑکیں بند کر کے کرنے ہیں تو بھائی ملک کیسے چلے گا؟ اس سسٹم کو تو چلنے دینا جی. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کریں، اپنے اختلافات طے کریں، آپ کی جو بھی مسائل ہیں اس پہ آپ ڈبیٹ کریں، ٹھیک ہے نا جی، عوام سن رہے ہیں. لیکن یہ جو سڑکیں اور محلوں کو اور سسٹم کو بند کر دینا اور چوک کر دینا، یہ کسی کے لیے بھی جو ہے نا کسی بھی اکانومی کے لیے یہ یہ سسٹم زہر کو تباہ قاتل ہے. کر رہے ہیں. یہ سسٹم کو تباہ کر رہا ہے. تو سر یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان ایک بہت بڑی معاشی جنگ جیتی ہے، اپنا سفارتی جنگ جیتی ہے ایران اور امریکہ کے ساتھ، پاکستان کا کیا ملا ہے؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اگر دنیاوی حساب سے یہ دیکھا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں، ہر آدمی یہ کہے گا جی ہمیں کیا ملا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اخلاص اور اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر ایک قوت جو ہے نا، یہ ایک روحانی قوت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے، دیکھیں آج سے 6-7 سال پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ جی یہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے. ہمارے حکمران ہی یہ کہتے تھے کہ جی یہ ملک نہیں چلا جائے گا، یہ مہینہ 15 دن چلے سری گا، لنکا بن جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آج سے 10-15 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو الحمدللہ ہم پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے. دیکھیں اس میں سر دیکھیں میرا یہ ایمان ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک. آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اگر میری نیت تھی تو میں یہاں پہنچ گیا ہوں نا جی. ورنہ تو آپ اگر صبح ہمارے حکمران، سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اس بات کا ارادہ کر لے کہ انہوں نے اس کی اکانومی اور اس عوام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لانا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسانی سے ممکن ہے. ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں. لیکن ارشد صاحب وسائل موجود ہیں، زمین موجود ہے، سب کچھ ہے. میں آپ کی ساری باتوں کو آن کرتا ہوں. زراعت آپ کا سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے. پہاڑوں میں معدنیات بہت زیادہ پڑی ہیں. پھر ہم IMF کے پاس کیوں گئے اور کیوں اس کو گروی رکھ دیا پاکستان کو؟ دیکھیں IMF کس کی کوتاہیاں ہیں یہ ساری؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے اس وقت اندازاً 840 ارب روپے رکھے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. یہ تو صرف مرکز نے رکھے نا جی ایک اکاؤنٹ میں، اور صوبے کے بھی ہوں گے. اسی طرح KPK نے صحت پروگرام کے لیے پتہ نہیں کتنے ارب رکھے ہیں. اسی طرح پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے راشن کارڈ اور دوسری اکاؤنٹس میں لوگوں کو بانٹنے کے لیے بہت زیادہ پیسے رکھے ہیں. اسی طرح بلوچستان نے رکھے ہیں، سندھ نے رکھے ہیں. اور بھائی اچھا یہ پیسے انہوں نے کیوں رکھے ہیں؟ صرف اس لیے رکھے ہیں، اس میں ملک کی اکانومی کی تو کوئی خدمت نہیں ہو رہی، صرف اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور جو احساس پروگرام ہے اس میں 1.5 کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہیں. تو اگر بکاری 1.5 کروڑ لوگوں کو آپ پیسے دیں گے، بکاری بنا دیا، بیکاری بنا دیا، بیساکھی لگا دیا آپ نے. اچھا اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر 1.5 کروڑ میں سے اس کا بیٹا، بھائی، باپ، بہن 2-3 ووٹ بھی دیں گے تو 3-4 کروڑ ووٹ تو ہمیں مل جائیں گے. تو جو 3-4 کروڑ ووٹ لے جائے گا وہ حکومت بنا لے گا. تو اس سے ملک کی تو آپ کو یہی ایسے ہی ہے جیسے ہم باہر سے اپنا وہ زکوٰۃ اور بھیک مانگ رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، اور یہاں آ کر اندر ہم سخاوت کر رہے ہیں اور دیگیں پکا پکا کے ہم بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. ایک ملک تباہ ہو رہا ہے اور ملک تباہ ہو رہا ہے. اس میں سیاستدانوں کو بیوروکریسی کا تو ہے ہی ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں اگلے 5 سال میں اگر آج کو میں لے لوں، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی سسٹم میں بہتری پالے گا یا اسی طرح چلتا رہے گا، روتے رہیں گے؟ دیکھیں جی ہماری جو ٹیچنگ ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ ہم مایوس تو کبھی بھی نہیں ہوتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہم پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. دیکھیں حکومت ساری ہی چیزیں غلط نہیں کر رہی ہوتی، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے.
میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آپ فورن ریزروز دیکھ لیں نا جی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنے نہیں تھے، نہیں تھے، ٹھیک ہے. ڈالر آپ دیکھ لیں 278 79، یہ 335 40 سے واپس آیا ہے. رکا ہوا وہاں پہ. ابھی وہاں پہ رکا ہوا ہے. ابھی لوگ اس پہ پلان کر سکتے ہیں، مشینیں امپورٹ کر سکتے ہیں، انڈسٹری لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ورنہ تو یہاں صبح نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آپ نے کیا ہو جانا ہے. تو اسٹیبلٹی تو آئی ہے. اب مقصد صرف یہ ہے کہ اسی اسٹیبلٹی کو آگے لے کر چلا جائے اور اس میں مزید انپٹ ڈال کے اس ملک کو بہتر کیا جائے. کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں اس میں 4-5 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیکیج جو ہے، جیسے یہ این آئی وہ 18ویں ترمیم ہے، یہ صوبوں کا جو ایوارڈ ہے، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے. صوبے مضبوط ہوتے صوبے مضبوط ہیں اور صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ تللوں میں کہاں کہاں خرچ کریں. وہ پیسے اپنے لٹاتے پھرتے ہیں اور قرضے اٹھا کر وفاق جو ہے وہ قرضوں کے نیچے آتا جا رہا ہے. اور یہاں ہم بیٹھ کر دیکھیں پچھلے 30-40 سال میں آپ دیکھ لیں، بجلی، پیٹرول اور سوئی گیس، یہ ہماری تقریباً تمام حکومتوں نے جتنے کی ہمیں کاسٹ کرتی تھی اسے سستی بیچی ہے. اچھا سستی کیوں بیچی ہے؟ ووٹ لینا ہے. اور بھائی دیکھیں جب آپ کو ایک چیز کاسٹ کر رہی ہے مثال کے طور پہ 25 روپے کا ایک یونٹ، تو آپ اس کو 7 روپے کا یونٹ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اگر گیس کا ایک MMBTU آپ کو 2000 روپے کا پڑ رہا ہے، تو ابھی آج کی تاریخ میں اپنے گھر کا بل آپ اٹھا کر دیکھ لیں. میرے گھر کے پچھلے مہینے کا گیس کا بل 1100 روپے آیا ہے. میرے گھر میں 3 فیملیاں رہتی ہیں. 1100 روپے کا مطلب یہ ہے کہ 35 روپے میں پورے خاندان کی روٹی، حلوے اور پراٹھے پک رہے ہیں نا جی، چائے بن رہی ہے. 35 روپے روزانہ میں اس سے سستی کوئی چیز ہے؟ اچھا ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو ہے نا، لیکن غریب کے پاس جو بل آ رہے ہیں وہ 10-10 ہزار کا. نہیں سر ایسا نہیں ہے سر. دیکھیں ایسے ہی بل آتا آ رہے ہیں سر. وہ پھر اگر ہے تو ان کے گیس کی پائپ لائن میں کوئی لیکیج ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مل رہا ہے تقریباً 1000 روپے MMBTU. اب یہی گیس میری جو انڈسٹری میں فیکٹری میں کنجیکشن لگا ہے وہ تقریباً 27-28 روپے MMBTU ہے. اچھا اب گورنمنٹ کو اگر فرض کیا یہ 2000 روپے کا MMBTU پڑ رہا ہے، تو آج کی تاریخ میں اس کو سبسیڈائز کر کے گھریلو کسٹمر کو 1100 روپے کا MMBTU دے رہے ہیں، تو لاس بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو قرضے کے نیچے آتے جا رہے ہیں ہم. لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے ووٹ لینا ہے. ہم ملک کے مفاد میں تو فیصلے نہیں کر رہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے. جنرل صاحب کافی بہتر کام کر رہے ہیں معاشرے پاکستان کی بہتری کے لیے. جی الحمدللہ. انہوں نے دیکھیں انہوں نے اس کو آپ پچھلے 1.5 سال میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک جس کو وہ کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم جو ہے وہ ایک ملک میں چل رہا ہے. کچھ دوست تو یہ کہتے ہیں، اور میرا خیال یہی ہے کہ ہم جیسے جو ملک ہیں ان کے لیے ہائیبریڈ سسٹم زیادہ بہتر ہے. اور ایسے ہی کیونکہ کنٹرول جو ہے نا جی چیزیں وہ جو ہیں نا جی وہ چلنی چاہیے. اگر ہم کسی کو بھی وہ ساری کی ساری پاور اختیارات دیتے ہیں تو ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ عوام نیچے ہی گئی ہے، لوگوں کی اکثریت نے مختلف پارٹیوں کو ووٹ دیا. ڈکٹیٹرشپ کا تاثر نکلتا ہے جی ڈکٹیٹرشپ کا تاثر وہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر، پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں تیل سستا بھی ہے. پاکستان میں یہ ایک نئی پالیسی آئی ہے کہ ہر روز 10 پیسے 15 پیسے، یہ کوئی ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے عوام کو. دیکھیں سر وہ پیٹرول ہے بھی ہے اور وہ آئیڈیلی دیکھیں پہلے آ رہی ہے گھروں کے اندر. ایسے ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تیل جو ہے نا جی یہ کسی بھی ملک کے لیے بنیادی ضرورت ہے، کسی بھی اکانومی کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے ہم بھی اور بلکہ انڈسٹری کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. پہیا تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن سر دیکھیں نا ساری چیزیں ریلیٹڈ ہے نا. جب ہم انڈسٹری میں مال بنائیں گے تو اسی پہیے پہ چل کے جائے گا نا یہ ٹرک پہ، اسی گاڑی پہ جا کے وہ ٹرانسپورٹر کے پاس جائے گا، وہ ٹرانسپورٹ اٹھا کے کراچی اور ایکسپورٹ کے لیے لے کر جائے گا. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ تھا ماہانہ بنیاد پہ ہوتا تھا، پھر یہ 15 دن پہ آ گیا، اب روزانہ پہ پھر 1 ہفتے پہ آ گیا تھا، اب روزانہ. میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی ہفتہ یا 15 دن پہ جانا چاہیے. یہ روز کی نئی ایک جو ہے نا 10 پیسے 70 پیسے 80 وہ پیسے عجیب و غریب ہے. اس میں کیلکولیشن بھی آپ نہیں کر سکتے، کوئی پلاننگ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ صبح کیا ہو جانا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پالیسی کو ایک ایوریج نکال کے کوئی 15-20 دن مہینے پہ دوبارہ لے کر جانا چاہیے. تیل تو ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ تیل ہے، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
نہیں سر، تیل ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو ہمارے ریزرو ہوتے ذخائر ہیں بہت زیادہ جو سر، کہتے ہیں کافی وہ 15 دن کے ہوتے ہیں دو سر 15 دن کے ہیں. وہ 15 دن کے ذخائر ہیں. تو اگر اس گلف میں اپنا سی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو 15 دن کے لیے تو یہ اسٹریٹجک جو ریزرو ہے وہ عام طور پہ دنیا میں لوگ مہینے سے 3 مہینے تک کے رکھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ صرف 15 دن کے لیے ہے. تو 15 دن کے لیے کے حساب سے جو ہے پھر ہمیں وہ سارے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا سر، طبقاتی جنگ کو تو میں نہیں دیکھتا کہ مال باغ بہت آگے جا چکا ہے. تو یہ جو غربت کی لکیر بڑھتی جا رہی ہے. ایک طبقہ ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، مڈل کلاس کے پاس بہت پیسہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے. اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں سر، طبقاتی جنگ سمجھتے ہیں کیا دیکھیں ہاں جی، دیکھیں ہمارے سر، لیے تباہی کا سبب بن یہ رہی ہے؟ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور پھر میں معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ اس کی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ہماری سیاسی قوتوں کی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ اچھا ڈیلیور کرتے، اچھا کام کرتے اور اس قوم کی بہتری کے لیے. ہاں ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ کرتے، اس کو ٹرینڈ کرتے، اس کو ڈسپلن کرتے، اس کو محنت کی عادت یعنی ڈالتے. کہ ہیلتھ اسپورٹس اور یہ تو ٹھیک ہے نا جی. تباہی تو ہے. ہاں، تو وہ کرتے تو یہ قوم دیکھیں ملک جو ہے وہ جب قوم اجتماعی طور پہ اوپر جائے گی تو قوم اوپر جائے گی. اور اس وقت انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بڑی تیزی سے بلو پاورٹی لائن جاتے جا رہے ہیں وچ از ویری الارمنگ. اور اسٹیٹ کو یہ چاہیے، یہ بہت خطرے والی بات ہے. جی اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ اس پہ فوری جو ہے وہ بجائے اس کے کہ چیزیں بانٹنے کے لوگوں کو ڈسپلن کرے، ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کرے. اور یہ جو ٹیکسز ہیں یہ ہم صرف انڈسٹری اور ٹریڈ والوں کو تباہ نہیں کر رہے، یہ غریب آدمی کو بھی بہت تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی 100 کچھ روپے فی لیٹر پیٹرول پہ لگائی ہے. آپ کی انڈسٹری پہ 35 سے 45% سے لے کر 60% تک مختلف ٹیکسز ہیں. تو اس لیے پھر لوگ وہی بھاگتے تو جاتے سب ہیں. سے بڑی تباہی ہے. لیکن جو میرے پاس ایک ڈرائیور کام کرتا ہے 45,000 روپے میں یا 40,000 روپے میں، اور وہ جب پٹرول ڈلوانے جا رہا ہے تو اس کو بھی 100 روپے ٹیکس لیا جاتا ہے. جب وہ ایک صابن اور شیمپو اور وہ ایک مسالے کا پیکٹ لیتا ہے تو وہ بھی 18% سیل ٹیکس دے رہا ہے اور انکم ٹیکس دے رہا ہے. حالانکہ وہ تو اس بریکٹ میں فال نہیں کرتا جو ٹیکس پیئر ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکس تو وہ دے رہا ہے نا جی. تو اس کو اصولاً وہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اس پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہر چیز پہ ٹیکس ہے. ارشد صاحب، آپ نے 2-3 باتیں بڑی اچھی کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تاجر جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، اور تاجر کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. تاجر سفید طبقہ، سفید کالر کا ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، ایک مہذب نام ہے. اگر ہم کاروبار میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر ٹریڈ سیاست کے اندر بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ جو ماحول بن رہا ہے سیاست کا، آئندہ الیکشن میں پروگریسو گروپ آپ کے ساتھ مل کے نہ صرف کلین سویپ کریں گے، ہم پھر سے تاجروں کی خدمت کریں گے. ہماری 2 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اس پہ ہم کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے. لیکن آنے والے دن، آنے والا جو ماحول ہے الیکشن کے بعد آپ کو بدلتا نظر آئے گا. اور جہاں تک پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جنرل صاحب بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال میں پاکستان کے ذخائر بھی بڑھے ہیں، مہنگائی بھی اس ریشو سے نہیں ہو پائی، ڈالر اپنی جگہ پہ کھڑے. اس کا مطلب ہے کہ ہم بند گلی میں نہیں ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ارشد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.